حمید الدین فراہی صاحب بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے. انہوں نے جو دلائل النظام کتاب لکھی اپنی، اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی. ویسے آپ میں سے جو عربی سے کچھ آپ کا شغف ہے، آپ کو لگاؤ ہے، تو ان کی کتابیں عربی میں ضرور پڑھنے کی کوشش کریں. اس انسان کو جو عربی میں مہارت تھی نا، میں حیران رہ جاتا ہوں. ان کا خطبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص بلاغت دی تھی. عربی زبان پر ان کو عبور تھا، اور عبرانی پر بھی ان کو عبور تھا اصل میں. تو میں اس کی بات پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑی پیاری بات انہوں نے کی تھی کہ جس رب نے ایک ایک انگلی کی ایک ایک ہڈی بڑے نظام سے بنائی، اور تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن میں نظام نہیں ہے. اس نے اپنے جس نے پوری کائنات کا ایک نظام بنایا اور ہر چیز مرتب کی، اس نے اپنے کلام کو مرتب نہیں کیا. پہلے صفحے پہ دلائل النظام، یعنی قرآن میں جو نظم ہے، جو اس کی ایک ترتیب ہے، اس کے کیا دلائل ہیں، اس کے پہلے صفحے پہ انہوں نے یہ بات کہی. میں نے کہا باقی پڑھنے کی، اب میں پڑھوں کیا اس کے بعد. تو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کی تھی اس کتاب میں بڑی پیاری حمد تھی. مجھے شاید تھوڑی سی یاد ہے، میں کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ الصانع الخلق على احسن قوام واکمل نظام. ایسے اللہ کی حمد جس نے تمام خلق کو بنایا بڑے ہی بہترین خوبصورت نظام سے اور بہت ہی مکمل قائم طریقے سے، یعنی ایک ایک جگہ کو صحیح طریقے سے کھڑا کر کے. الواضع الاشیاء فی اجدر مقام، جو ہر چیز کو اپنے سب سے مناسب جگہ پر ہر چیز کو ڈالتا ہے. ایک ایک سیل کو مناسب جگہ، ایک ایک نیورون کو مناسب جگہ، ایک ایک الیکٹران کو مناسب جگہ، ایک ایک سب اٹامک پارٹیکل کو مناسب جگہ، ایک ایک پلانٹ کو، ایک ایک گیلیکسی کو مناسب جگہ پہ ڈالتا ہے. ایک ایک تنکے کو، ایک ایک پتے کو مناسب جگہ پہ ڈالتا ہے. الواضع الاشیاء فی اجدر مقام. پھر کہتے ہیں والصلاۃ والسلام. جب آپ سنتے نا والصلاۃ والسلام، کس کا ذکر آنے والا ہے؟ رسول اللہ. تو آپ سوچو گے کہیں گے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. نہ، والصلاۃ والسلام علی المؤید بابلغ کلام. صلاۃ اور سلام ہو اس ہستی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے تائید کی اپنے سب سے بلیغ کلام سے. بابلغ کلام وارفق مسام، اور سب سے نرم پیغام سے، دل کو نرم کرنے والے پیغام سے. پھر کہتے ہیں وعلی اصحابہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام، اور ان کے اصحاب پر اور ان کے آل پر جن کی بڑی عزت ہو. کبدر تجلی من بین الغمام، جیسے ایک چاند نکلا ہو بادلوں میں سے. الی مدى اللیالی والایام، جب تک دن چلیں اور جب تک رات چلیں. پھر کہتے ہیں وَهَذَا الْكِتَابَ أَفْرَدْنَاهُ عَلَى دَلَائِلِ النِّظَامِ، اور یہ کتاب میں نے خاص مختص کی ہے قرآن کے نظام پر. پہلے صفحے میں جو شاعری لکھی ہے نا قرآن، جو حمد کی، اس حمد کے اندر ہی ساری بات بیان کر دی. میرا رب ہر چیز اپنی جگہ پر رکھتا ہے، اور یہ کتاب میں نے شاید سوچا کہ میں لکھ دوں کہ میرے رب نے اپنی کتاب میں ہر چیز اپنی جگہ پر کیسے رکھی. اس پر میں یہ کتاب کیا بات کرتے ہیں وہ بھی، سبحان اللہ. تو میں نے یہ خطبہ یاد کیا. ان کے 2-3 خطبے میں نے، وہ حمد ہیں تو میں خطبہ جب عربی میں دیتا ہوں تو میں ان کا خطبہ استعمال کرتا ہوں. تو میں جہاں ٹیکساس میں خطبہ دیتا ہوں وہاں عرب زیادہ ہیں ہمارے، تو میں نے خطبہ دیا. ان کا ایک اور خطبہ ہے جو میں عام آپ لوگ سنا، جو میرے خطبے سنتے ہیں میں یوز کرتا ہوں ان کا خطبہ. الحمد للہ خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم، وہ ان کا خطبہ ہے. میں استعمال کیا تو ایک عراقی صاحب میرے پاس آئے. والله يا شيخ من أين جئت هذه الخطبة؟ كانت رائعة جدا جدا. کہا یہ بڑا عظیم خطبہ تھا، یہ کس کا خطبہ تھا؟ لا منك، آپ کا تو نہیں تھا. میں نے کہا لا مني، لا. کہا سعودی مصری من كان، سعودی تھے مثل. قلت، میں نے ان سے کہا ہندی كان ہندی؟ لا ابدا. لا، قلت نعم كان هنديا. ہماری ہسٹری میں ہمارے علماء کے جو کارنامے ہیں نا، وہ ہم بھول گئے ہیں. اس خطے کے علماء، اس خطے میں جو کام ہوا ہے نا، وہ اندازہ نہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہم نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. میں گیا تھا وہاں پر، مجھے رونا آ گیا تھا. میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی گیا تھا کچھ سال پہلے، ابھی کچھ مہینے میں تھا پہلے وہاں پر.
ان کی فیکلٹی سے میری بات ہو رہی تھی قرآن اسٹڈیز پر، کیونکہ اس سے کچھ سال پہلے مجھے ایک بڑا دلچسپ نوجوان ملا، وہاں پر سوڈان سے آیا ہوا تھا، وہاں پی ایچ ڈی کر رہا تھا قرآن پہ، ملیشیا میں، گومباک میں. میں نے کہا کس چیز پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں؟ کہتا حمید الدین فرائی صاحب پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. ان کی 45 کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے، جو عربی میں لکھی، جو کچھ اردو میں لکھا، ایک دو فارسی میں بھی لکھی، ایک دو انگلش میں بھی انہوں نے آرٹیکل لکھے، وہ سارے کہیں نہ کہیں سے جمع کر کے ان میں پوری پی ایچ ڈی پہ کام کر رہا تھا. اور یہ ایک تو مجھے خوشی بھی ہوئی اور اداسی بھی ہوئی کہ یار ملیشیا میں جا کے ایک سوڈانی لڑکا جو ہماری ہیریٹیج ہے، ہمارے علماء کی ہیریٹیج ہے، اس کو وہ اس پہ وہاں پر وہ کام ہو رہا ہے، کہ ہماری بڑی کنٹریبیوشن ہے اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی. اچھا خیر، یہ ہے ایک آپ کے قرآن پڑھنے میں ایک نئی انجوائمنٹ آ جائے گی. اب خود ہی آپ سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، اس کا کیا کنیکشن ہے، یہ کیسے جڑ رہا ہے اللہ کا کلام، یہ کیسے جڑ رہا ہے. لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، کوئی مووی نکلتی ہے تو اس کی مووی پہ وہ کامنٹری کی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ اس کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا. کوئی گانا ہوتا ہے، what was he thinking when he wrote these lyrics, what is behind these, this Rihanna song or whatever else. And people are making videos with millions of views. تبصرہ کر رہے ہیں اس کے اوپر. ہم قرآن والے لوگ ہیں یار، ہم قرآن والے لوگ ہیں. آپ نے قرآن پہ غور کرنا ہے، اس کے بارے میں سوال پوچھنا ہے، اور یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے اپنی بھونڈی سی ویڈیو بنانی شروع کر دو. میں یہ کہہ رہا ہوں کم از کم آپ کے ذہن میں سوال تو آئے، اور پھر اس سوال کو پوچھو، اس کے بارے میں غور کرو. اچھا خیر، آج کا جو مضمون ہے وہ ایک ہی مضمون ہے سارا دن، مختلف مضامین نہیں ہیں، اس کے بہت سارے مختلف پہلو ہیں، اور وہ ہے قرآن کا نظم، قرآن کا اندرونہ ربط. قرآن کو ہم ایک کتاب تو کہتے ہیں، لیکن وہ عام کتاب کی شکل میں نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے. اس کی صورت بھی کسی عام چیپٹر کی شکل میں نہیں ہے، وہ بھی آپ کو سب کو پتہ ہے. اس کی ترتیب میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک تو بات دہرائی جاتی ہے، اس میں بات میں زمانی ترتیب نہیں ہوتی. تاریخی اعتبار سے جو بات پہلے ہوئی اس کو پہلے کہا جائے، پھر بعد میں ہوئی تو بعد میں کہا جائے. عام طور پہ جب انسان اپنی سوچ کو ترتیب دینے کی کوشش کرتا ہے، آرگنائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے دماغ میں آتا ہے چلو ہو سکتا ہے کہ میں مضمون کے اعتبار سے اس کو آرگنائز کروں نا. تو یہ ہے میرا پہلا مضمون، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. قرآن نے ایسے کیا ہے، چلو مضمونی ترتیب نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس کے اندر سائز کی ترتیب ہو، سب سے بڑی صورت شروع میں اور سب سے چھوٹی صورت آخر میں. اگر ایسا ہوتا تو آخری صورت کون سی ہوتی؟ سورہ کوثر ہوتی، وہ بھی نہیں ہے. چلیں پھر ہو سکتا ہے کہ جو پہلے صورتیں نازل کی گئی تھی وہ شروع میں ہے، اور جو آخر میں کی گئی تھی وہ آخر میں ہے. ایسی بات ہے؟ ایسی بھی نہیں ہے. نہ اس میں زمانی ترتیب ہے، نہ اس میں مضمون کی ترتیب ہے، نہ اس میں سائز کی ترتیب ہے، حجم کی ترتیب ہے. تو جو عام انسان کا دماغ ہے وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کا پہلا تاثر کیا پڑتا ہے؟ اس میں کیا نہیں ہے؟ ترتیب نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کتاب کا لفظ استعمال کیا نا، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی وہی ہے جو اس قرآن کی اصل ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ وہ تو لکھی ہوئی ہے. قرآن رسول کو جو دیا گیا ہے وہ لکھی ہوئی چیز نہیں دی گئی، ان کو تو کلام دیا گیا ہے نا. لیکن جب کتاب کا نام اسے دیا تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ آسمانی نسخے کی طرف اشارہ ہے. اچھا، آسمانی نسخہ جو ہے اس میں ادھر ادھر ترتیب ہوگی کہ ایک ہی ترتیب ہے؟ ایک ہی ترتیب ہے، ایک ہی. اگر میں چنوں کہ میں پہلے بقرہ پڑھ لوں بعد میں فاتحہ پڑھوں تو وہ تو میرا کلام ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے اس کی خاص ترتیب ہے، اس میں ادھر ادھر نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں سورۃ البروج پہ. ایک اور لفظ قرآن، قرآن کتاب، لکھی ہوئی چیز، اشارہ ہے آسمانی کتاب کی طرف. قرآن کس لفظ سے نکلا ہے؟ قرأ. اس کے معنی میں سے ایک مفہوم یہ بھی لیا جاتا ہے اونچی آواز میں پڑھنا، اونچی آواز میں پڑھنا. جو چیز پڑھی جاتی ہے اس کا تعلق میری زبان سے ہے. اونچی آواز میں پڑھ رہے تو لوگ سن رہے ہیں، اس کا تعلق میری زبان سے ہے. کتاب کا تعلق لکھنے سے، قرآن کا تعلق بولنے سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا میں جو دیا گیا اس کتاب کو یہاں پر پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے. تو یہاں پر جو دنیا میں ہم ایکسپیرینس کر رہے تھے نا،
جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے تو لوگوں کے سامنے وہ کتاب نہیں رکھ رہے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے وہ کیا کر رہے تھے؟ قرآن پیش کر رہے تھے، پڑھا جا رہا تھا۔ تو ایک ہو گیا شفوی، منہ سے نکلنے والا، وہ کیا ہے؟ قرآن۔ ایک ہے لکھا ہوا، وہ کیا ہے؟ کتاب۔ اچھا اب سننا، اچھا لوح محفوظ میں کیا کہیں گے، کتاب یا قرآن؟ کتاب، کیونکہ قرآن کا لفظ اطلاق کس بات کی طرف ہو رہا ہے؟ جو چیز پڑھی جا رہی ہے اس کی طرف ہو رہا ہے نا۔ تو یعنی دنیا میں جو قرآن ہے، دنیا میں جو اس کا ایکسپیرینس ہے، اس کا تجربہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے لفظ قرآن سے، اور آسمانی کتاب کی طرف اشارہ ہے لفظ کتاب سے۔ اچھا وہ آسمانی جو کتاب ہے وہ کہاں پر ہے؟ فی، ویری گڈ۔ اچھا اب سننا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید، وہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ توقع یہ تھی کہ یہاں کہا جائے بل ہوا کتاب مجید فی لوح محفوظ، ابھی تو سمجھایا تھا نا۔ قرآن کہاں پر ہے؟ قرآن آسمان میں، یہاں پہ۔ ایسے لگتا ہے جیسے بات کہی جا رہی ہے کہ جو یہاں پڑھا جا رہا ہے وہ وہی ہے جو لوح محفوظ میں ہے، یعنی ان دونوں کا ایک تناسب کر دیا۔ تو اگر وہاں ایک ترتیب ہو اور یہاں کوئی اور ترتیب پڑھی جا رہی ہو تو وہ ایک چیز نہ، تو وہ تو ایک چیز نہ ہوئی نا پھر۔ قرآن نے تو خود ہی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا۔ اچھا دوسری بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن ایک دفعہ میں آیا یا تھوڑا تھوڑا کر کے آیا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے آیا، اور اس کی ترتیب بھی ایسی تھی جو ابھی نہیں ہے۔ تو وہ ترتیب تو نہیں ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا، تو ایک فکر بھی ہوئی کہ جمع کیسے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے دی، سورۃ القیامہ میں کہہ دیا ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم نے ذمہ داری لی ہے اس کے جمع کرنے کی اور اس کے پڑھائے جانے کی، جمع کرنے کی اور پڑھائے جانے کی۔ اچھا یعنی جو قرآن کا جمع ہونا ہوا وہ کس کی سپرویژن کے تحت ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق۔ اور دوسرا، اگر آپ عربی کے قواعد سے واقف ہیں، ان جمعہ علینا، اس میں اختصاص نہیں ہے۔ اگر میں کہوں ان علینا جمعہ تو اس میں اختصاص ہے، صرف ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ، اور پھر جمع کرنے کے بعد قرآنہ، اس کا پڑھایا جانا۔ ایک دفعہ صحیح طرح سے جمع ہو گیا تو اب اس کا پڑھایا جا رہا ہے۔ اچھا یہاں پر یہ نہیں کہا جمعہا، آیات کو جمع کرنا، جمعہن، جمع ہو کی ضمیر مذکر ہے، وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ پورے قرآن کی طرف۔ یہ میں نے آپ کو ایک تھوڑی سی تاریخی دلیل دی، تھوڑی سی قرآن کے اپنے الفاظ میں جس اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا، اس قرآن کو کیسے پیش کرنا تھا انسانیت کے سامنے، اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ لیکن اس کی سب سے بڑی دلیل میرے نزدیک قرآن کی اپنی ترتیب ہے۔ کوئی اگر واقعی قرآن کی ترتیب کا جائزہ لے، اللہ خود کہہ رہے ہیں قرآن میں احکمت آیاتہ ثم فصلت، ان آیات کو آپس میں پرویا گیا ہے ان کو، اس کی ترتیب میرے رب نے کی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی۔ آج ہم صرف اس حکمت کے بارے میں بات کریں گے، صرف اس حکمت کے بارے، سارا دن۔ امید ہے کہ ہم مکمل کر لیں گے بات کسی حد تک، لیکن میں بتاتا ہوں میں نے جتنا قرآن پڑھا ہے نا، جتنا میں نے نظم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، جب بھی پڑھتا ہوں یہ جو نتیجہ ہے نا انسان کا کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، وہ نتیجہ دوبارہ مجھے ایسے ہٹ کرتا ہے جیسے میں پہلی دفعہ اس نتیجے میں پہنچا ہوں۔ جب بھی میں اس مضمون کو پڑھتا ہوں، میرے نزدیک اس اللہ تعالیٰ کے جو قرآن کے اعجازات ہیں ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، لیکن میری زندگی میں جو جس اعجاز نے مجھ پر اثر کیا ہے باقی تمام اعجازات سے زیادہ، وہ قرآن کا نظم ہے، اور اس کا تعلق قرآن کے صحیح فہم سے بھی ہے میرے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ نے جب بات، جیسے آپ سپیچ کرتے ہو تو کسی کی سپیچ میں ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے، اگر اس کا کلام بے مرتب ہو تو آپ کو بات سمجھ نہیں ہے کہ اس کا سر نہ پیر، جیسے ہم کہتے ہیں نا سر نہ پیر۔ تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جوڑی ہیں تو ایک مقصد سے جوڑی ہیں۔ آئے چلے ان کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں۔ آسان بات سے شروع کرتے ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں قرآن میں؟ 114۔ میں رات کو 3 بجے اٹھا، میں کہتا ہوں میں آج سب کو 114 صورتوں کا تعلق سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، پھر سارا دن نکل جائے گا اور پھر مجھے فلائٹ بھی کینسل کرنی پڑے گی واپس جانے والی۔ تو پھر میں نے کہا چلو 10 صورتیں تو کم از کم دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن ایک جھلک ترتیب کی کیا ہے؟ ایک صورت کی بات ختم ہوتی ہے
اور پھر دوسری صورت کی بات شروع ہوتی ہے. تو جیسے دو ٹرینوں کی گاڑیاں آپس میں لگی ہوتی ہیں نا، جڑی ہوتی ہیں، ویسا ہی کچھ معاملہ ہو رہا ہے قرآن کی 114 صورتوں میں. کبھی کبھی بہت واضح، کبھی ذرا باریک اور نازک، لیکن ہوتا ضرور ہے. اب دیکھنا فاتحہ کے آخر میں، فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے. بقرہ کے شروع میں اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے. ہدن، ابھی ہدایت مانگی تھی، ابھی کہہ دیا ہدن. پیچھے کہا تھا جن پر آپ نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، آگے کہہ دیا ہدایت کس کے لیے ہے؟ المتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یہ کس چیز کی تشریح ہے؟ کون لوگ ہیں جن پر آپ نے انعام کیا؟ کیا ہے سیدھا راستہ؟ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا. پہلے سیدھے راستے کی مختصر سی تشریح شروع میں ہی کر دی، تقوی کا راستہ ہے. پھر کہا دو گروہوں سے بچا لینا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بقرہ کے شروع میں ہی ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اور پھر جنہوں نے نفاق کیا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. جہاں سے بات ختم ہوئی اسی کو لے کے آگے اب مضمون بڑھ رہا ہے آگے سورۃ البقرہ کے کی ابتدا سے. اچھا، اب آتے ہیں بقرہ کے اختتام پر. دعا ہے بڑی مشہور، تمام رسول جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا تھا اس پر وہ ایمان لے آئے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی رسول بھی ایمان لے آئے اور اہل ایمان بھی ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے آل عمران کے شروع میں ہی نزل علیک الکتاب بالحق، آپ پر کتاب برحق نازل کی. جو ان پر نازل کیا اس پر ایمان لے آئے، یا کہہ دیا آپ پر کتاب نازل کی. پھر کہا کہ یہ کیوں نازل کی؟ مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اسی نے تورات اور انجیل بھی نازل کی تھی پچھلی وحیوں کی تصدیق کے لیے. پچھلی وحی کن پر آئی تھی؟ پچھلی وحیاں کن پر آئی تھی؟ انبیاء پر آئی تھی نا. بقرہ کی انتہا میں کہا تھا لا نفرق بین احد من رسلہ، تمام کتابوں پر ایمان لائے، ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے، ہم وہ تفریق نہیں کرتے. اور یہاں شروع میں کہہ دیا آپ پچھلی وحیوں کی تصدیق کرتے ہیں، اور تورات اور انجیل، قرآن تصدیق کر رہا ہے اور تورات اور انجیل نازل کی اس نے. عجیب، یعنی جہاں بات شروع ختم وہاں شروع. آخری دعا ہے بقرہ کی فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد کیجئے کافروں کے خلاف. مدد کرنے کا وقت کیا ہوتا ہے؟ کس کانٹیکس میں مدد مانگی جاتی ہے؟ اگر دشمنی ہو، جنگ ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان الذین کفروا لہم عذاب بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تو بڑا شدید عذاب ہے. اور کچھ آیات بات شروع میں ہی کہہ دیا اسی بات کی تشریح کرتے ہوئے. ہم نے دعا مانگی تھی ہماری مدد کرنا. ہمیں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. آل عمران کے شروع میں کہتے ہیں قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کفار سے کہہ دو تم پر غلبہ آئے گا اور تمہیں جہنم لے جایا جائے گا. سبحان اللہ. اچھا، آل عمران کی انتہا، اس کا اختتام واتقوا اللہ اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ کرو. یہ آل عمران کی انتہا ہے. سورۃ النساء کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم. تقوی سے بات وہاں ختم، تقوی سے بات یہاں شروع. یہ تو بہت آسان. اب نساء اور مائدہ کا ایک عجیب تناسب ہے. نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ وراثت کے قوانین جو سورۃ النساء کے شروع میں تھے ان میں سے ایک بات چھوڑ کر اس کو بالکل انتہا میں اس کا ذکر کیا ہے، کلالہ کا مسئلہ. اگر آپ کو کلالہ کے بارے میں کچھ تفاصیل چاہیے ہو تو آپ پڑھ لینا خود سے کلالہ کون ہوتا ہے. لیکن اس کے بارے میں کہا ہے کہ اگر تم اس کے بارے میں فتویٰ ڈھونڈ رہے ہو تو ایسا ہو تو ایسی اگر عورت ہو تو مر جائے تو اس کے پاس آدھا ہوگا، یا اگر دو پیچھے رہ جائیں تو ان کو دو تہائی ملے گا. فَلِلذَّكَرُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا. وہ کس کو کیا ملے گا؟ کس کو کیا ملے گا؟ رزق کی بات ہے کہ نہیں؟ اس میں رزق کی بات ہے نا. اور کتنا مال تمہارے لیے حلال ہے وراثت کے معاملے میں، کیا مال تم کھا سکتے ہو. کھانے کا لفظ قرآن میں ایک تو مال کے لیے استعمال ہوا ہے اور ایک کھانے کے لیے استعمال ہوا ہے. کھانے کا لفظ لا تأکلوا اموالکم الی اموالہم الی اموالکم، ان کے مال نہ کھا جانا تم.
اور ان کے مالوں کو کھا کے اپنے اندر نہ لے لینا. تو وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم میراث کی جائیداد کو کھا جاتے ہو، ہڑپ کر جاتے ہو. تو کھانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا تو مال کے معاملے میں یا پھر کھانے کے معاملے میں. اچھا، مال کے کھانے کا ذکر ہو گیا اختتام سورہ نساء پہ. سورۃ المائدہ کی جو شروعات ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو چیزیں جو وعدے تم سے لیے گئے ہوں ان کو پورا کیا کرو. ابھی آخری بات ہو رہی تھی کہ آپ کے اوپر کیا وعدہ بائنڈنگ ہے، اگر یہ سچویشن ہے تو آپ نے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، اور اس کے ساتھ ہی کس چیز کو جوڑ دیا، احلت لکم بہیمۃ الانعام، آپ پر یہ جانور جو ہیں یہ حلال ہیں، یہ کھا لو. وہاں مال کے کھانے کی بات، یہاں کھانا کھانے کی بات. یہ بہت ضروری فلسفہ ہے قرآن کا، کیونکہ مسلمان کنفیوز نہ ہو جائے کہ میں حلال ذبیحہ جانور صحیح سے کٹا ہوا، اس کا خون بہا ہوا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑا ہوا جانور، اس کا تو میں پورا اہتمام کر لوں. جائیداد کے معاملے میں جو کھانا ہے کھاؤ بھائی. ایک چیز میں تو بڑا حلال کا اہتمام ہے، بھی ہم کافر ملک میں کیسے جا کے رہ سکتے ہیں، وہاں تو حلال میٹ بھی نہیں ملتا، کیسے کریں، کیسے پتہ چلے کہ حلال ہے کہ نہیں ہے. اور بیٹھے ہوئے آپ ہو، نہ بیوی کا مہر دیا ہے، نہ بیٹی کی جائیداد، بہن کی جائیداد کا حصہ دیا ہے، اس معاملے میں جو کھانا ہے کھاؤ، حلال میٹ جا کے لو اس پیسے سے. تو ان دونوں کو بلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس نساء کی انتہا، نساء کا اختتام اور مائدہ کی شروعات.